السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں اس سن 61 ہجری کے اس میدان میں جہاں حق الباطل کا سب سے عظیم معرکہ برپا ہوا، جہاں پر ہر قدم وفادار، صبر، قربانی اور عشق کی مثالیں قائم ہو رہی تھی، اور انہیں مثالوں میں سے سب سے روشن ستارہ، سب سے عظیم علمدار حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا کردار تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام، جنہیں باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، امام علی علیہ السلام اور جناب ام البنین کے فرزند تھے۔ بچپن ہی سے شجاعت، عبادت اور وفا ان کی فطرت کا حصہ بن چکی تھی۔ جب امام حسین نے کربلا کی طرف رخت سفر باندھا تو حضرت عباس پر ہر لمحہ، ہر قدم، ہر اپنے مولا کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ نہ صرف امام حسین کے بھائی تھے بلکہ ان کے سب سے وفادار، علمبردار، محافظ اور جانثار بھائی تھے۔ کربلا میں جب ایک ایک ساتھی شہید ہوتا گیا، جب قافلہ اہل بیت پیاس کی شدت سے تڑپنے لگا، جب بچوں کے لبوں پر العطش العطش کی صدائیں گونجنے لگیں، تب حضرت عباس نے علم وفا کو تھاما۔ انہوں نے امام حسین سے پانی لانے کی اجازت مانگی۔ دل میں چھوٹے بچوں کی پیاس بجھانے کا جذبہ تھا، مگر زبان پر امام کا ادب تھا۔ حضرت عباس فرات کے کنارے تک پہنچے، دشمنوں کے بیچو بیچ سے نہر کو فتح کیا۔ پانی ہاتھ میں آیا تو پیاس نے شدت سے گھیرا، مگر جیسے ہی پانی لبوں تک آیا، آپ نے فرمایا، عباس، تو کیسے حسین کے پیاسے بچوں کا پانی پی سکتا ہے؟ پانی کو ہاتھ سے گرا دیا اور مشک کو بھر لیا اور واپسی کی راہ لی، مگر واپسی آسان نہ تھی۔ دشمنوں کے حملے اور تلواروں کی آوازیں گونج رہی تھی چاروں طرف، امام عباس کے درمیان۔ دشمنوں نے حضرت عباس پر چاروں طرف سے حملہ کیا۔ پہلا ہاتھ کٹا، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، مگر مشک دندانوں میں تھامے وہ آگے بڑھتے رہے، علم زمین پر نہ گرنے دیا۔ دل میں بس ایک ہی دعا تھی، یا رب، میرے قربان نے امام حسین کے کام آ جائے۔ آخرکار ظالموں نے حملہ کیا، نیزہ مارا، اور وہ مشک جو امید تھی وہ بھی زمین پر آ گری۔ حضرت عباس زمین پر گرے، زبان ہر صرف ایک ہی نام تھا، یا عبداللہ۔ جب امام حسین اپنے بھائی کی لاش پر پہنچے تو فرمایا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ وہ جملہ ہے جو آج بھی دلوں کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ ایک بھائی جو سب کچھ لٹا کر بھی وفا کی حد کو پار کر گیا، ایک علمبردار جو تا قیامت وفاداری کی علامت بن گیا۔ تبھی قافلے میں سکینہ نے جب علم کو تنہا آتے دیکھا تو بھاگتے ہوئے امام حسین کے پاس آئی۔ بابا، چچا عباس کہاں ہے؟ کیا وہ پانی لے آئے؟ امام حسین نے بیٹی کو گلے لگایا اور آنکھوں سے بہتے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ بیٹی، تمہارے چچا اب نہیں آئیں گے، وہ ہم سب پر قربان ہو گئے۔ یہ سنتے ہی خیمے میں خیرام مچ گیا۔ یہ سنتے ہی زینب نے چیخ ماری، اے عباس، آپ کے بعد کون ہمارا محافظ ہوگا؟ حضرت زینب، جو عباس کو میرے بازو کہا کرتی تھی، اب خیمے کے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ عباس، جب تم زندہ تھے مجھے خیمے کی چادریں محفوظ لگنی تھی، اب کسی پر پردے کی حفاظت کی دعا مانگو۔ یہ منظر آج بھی ماتمی کے دل کو چیر دیتا ہے۔ جب عباس کی شہادت نے امام حسین کو توڑ دیا، اب وہ تنہا تھے، ایک ایک کر کے سب جا چکے تھے، اور جب عباس گئے تو جیسے کربلا کی ہواؤں بھی سرگوار ہو گئی۔ حضرت عباس علمدار صرف ایک جنگجو نہیں تھے، وہ ادب کی ایسی مثال تھے کہ امام حسین کو مولا کہہ کر بلاتے، حالانکہ خود بھی شیر خدا کے بیٹے تھے۔ ان کی وفا ایسی تھی کہ ہاتھ کٹ گئے مگر علم نہ گرا۔ ان کا احسار ایسا تھا کہ پانی لبوں تک آیا مگر بچوں کو ترجیح دی، اور ان کی قربانی ایسی تھی کہ کربلا کی تاریخ کا عنوان بن گیا۔ ناظرین، حضرت عباس ہمیں سکھاتے ہیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے، علم کیا ہوتا ہے، وفا کیا ہوتی ہے، اور دین کے لیے جان دنیا کیسا ہوتا ہے۔ آئیے ہم ان کی نقش قدم پر چلیں، اپنے دل میں ان کی محبت کو زندہ رکھیں، اور وفاداری، حیا، شجاعت اور قربانی کے اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ یا عباس، لبیک یا عباس۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔